آج ایک بڑی خبر آپ نے دیکھی، کابینہ کا جو ہے اس کے اندر جو اضافہ کیا جا رہا ہے، نئے وزراء کی انڈکشن ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے ڈی پی بیورو چیف فاروق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کتنے نئے وزراء آ رہے ہیں، کس کو کون سا محکمہ مل رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ کل شاید جو ہے حلف ہو پریزیڈنسی میں، لیکن ابھی اتنی کوئی کنفرم خبریں نہیں ہیں، لیکن جو خبر اخبارات کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ملک صاحب بتائیے گا کہ کیا خبر ہے، کتنے وزراء آ رہے ہیں، مطلب اور اس میں کوئی اتحادی کتنے ہیں؟ کوئی پیپلز پارٹی کو بھی سنا ہے، دعوت تو دی تھی پیپلز پارٹی نے، تو فی الحال انکار کر دیا ہے۔ ملک صاحب خبر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دعوت تو دی گئی تھی کہ وہ بھی اس وفاقی کابینہ کا حصہ بن جائے، لیکن ہمارے ذائقہ کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے معذرت کی ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ واضح موقف ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تو رہے گی لیکن وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ لیکن اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وفاقی کابینہ میں توسیع ہو رہی ہے۔ 15 سے 20 کے قریب نئے وزراء جو ہے وہ اب حلف لے رہے ہیں، اور کل 5 بجے ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب ہوگی۔ کئی نئے چہرے جو ہیں وہ بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں، اور کچھ جو پرانے چہرے ہیں ان میں بھی رد و بدل جو ہے ان کے رمضانوں میں وہ بھی کیا جائے گا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جب اجلاس ہوتا ہے، قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا، تو وہاں پر حکومت کو بڑی سستی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کیبنٹ کا وہ حصہ بھی بننے جا رہے ہیں لوگ جو کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر وزراء پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ ایوان میں نہیں آتے۔ تو 3-4 ایسے نام ہیں جو کہ اس وفاقی کابینہ میں حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی بار بار یہ ہدایات کرتے رہے ہیں وزراء کو کہ وہ ایوان میں حاضری کو یقینی بنائیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ پیپلز پارٹی میں سے بھی 1-2 دفعہ اس پر واک آؤٹ بھی کیا تھا۔ چنانچہ اب کل یہ کیبنٹ رپورٹ لینے جا رہی ہے، اور اس حلف برداری کی تقریب میں تقریباً جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ 15 سے 20 کے قریب وزراء ہیں جو کہ وہ کل حلف لیں۔ نہیں، وزراء اتنے نہیں ہوں گے آئی بلیو۔ دیکھیں اظہر بھائی، یہ سارے وزراء تو نہیں ہوں گے، اس میں تو کوئی ایسے پی ایم ہے کابینہ کا حصہ ہے، لیکن نہیں اوتھ نہیں رہیں گے نا سر، وہ اوتھ نہیں لیتے، وہ بیسکلی ان کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے مشینوں کا یا ایس اے پی ایمز کا، وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب۔ ناظرین، جو خبر آ رہی اس کے مطابق 15 سے 20 لوگ کابینہ کا حصہ بنیں گے۔ اس میں اب کتنے فیڈرل منسٹر ہوں گے، کتنے اسٹیٹ منسٹر ہوں گے، وہ حلف اٹھائیں گے۔ ایڈوائزر جس کے پاس جا کے اس نے پارلیمان کے اندر بیٹھتا ہے، وہ بھی حلف اٹھائے گا۔ ناظرین، کچھ ماضی کے نام ہیں جس میں حنیف عباسی صاحب ہیں، طارق فضل صاحب وہ بھی پہلے منسٹر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب MQM ان کا بھی نام آ رہا ہے، وہ ظاہر ہے ان کے اتحادی ہیں۔ اسی طرح حذیفہ رحمان صاحب یہ پرانے جو صحافی ہیں، وہ بھی پارٹی کے ظاہر ہے، وہ جو نظریاتی، میرے آپ کو یاد ہوگا حسن رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، وہ بھی ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ رضا حیات حراج صاحب جو ہے آزاد لڑا الیکشن اب حصہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا، سائی وال سے ان کا بھی نام آ رہا ہے، خانے وال سے چودھری ریاض جج صاحب کا بھی نام ہے۔ ایک اہم نام ڈاکٹر توقیر حسین شاہ صاحب، یہ پہلے پرنسپل سیکرٹری رہے جب CM تھے شہباز شریف صاحب، اس کے بعد یہاں پہ پرنسپل سیکرٹری رہے جو ہے جب PDM کی پہلی حکومت بنی، اس کے بعد یہ پاکستان کی طرف سے ورلڈ بینک کے اندر ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے۔ اب وہاں سے استعفیٰ دے کے پاکستان کے اندر آ چکے ہوئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ یہ سینئر ایڈوائزر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ کیبنٹ کا قلمدان ان کے پاس ہوگا، کیبنٹ کو دیکھیں گے، کیبنٹ ڈویژن کو، اور ڈاکٹر توقیر صاحب حلف اٹھائیں گے نا یہ اگر سینئر ایڈوائزر ہوں گے تو جی یہ بیسکلی پارلیمان کے اندر بیٹھ سکیں گے۔ یہ کیبنٹ کو محکمہ دیکھیں گے۔ اور سب سے بڑا کوالٹی ابھی آتے ہوئے یہ جو $20 بلین کی ہم بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی، ورلڈ بینک میں گئے، پاکستان کے لیے تحفہ لے کر آئے، کورونا آیا NCOC ڈیزائن کیا، مطلب یہ جتنے زبردست قسم کا انہوں نے، اور اس نے پاکستان کو کتنا سرو کیا ہے۔ ان کے اپنے جو ہے نا وہ چنے ہوئے پورے ملک کے جتنے بیوروکریٹس کے اوپر ان کو معلوم ہے کون قابلیت ہے، کس کی کیا کیپیسٹی ہے، کیا کام کر سکتا ہے۔ مطلب پرائم منسٹر نے مس کیا ان کو، پاکستان نے مس کیا، اسی وجہ سے ان کو لے کر آئے۔ ابھی ان کو ٹرم رہتی تھی ورلڈ بینک میں۔ چلیں اچھا اکرام صاحب، یہ کابینہ کی یہ جو وسعت دی جا رہی ہے کابینہ کو، اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ 1 سال ہو گیا، ضروری تھا میرے خیال میں، what do you think؟ نہیں، دیکھتے ہیں یہ کن کو لائے ہیں۔ یہ جو آپ 4-5 نام ہیں، حنیف عباسی اور وہ طلال چودھری صاحب بھی ہیں، ان کا نام بھی ہے بالکل، چودھری، یہ 4-5 یہ تو وہی ہے نا جو روز۔ بلال اظہر کیانی صاحب ہیں نئے جیلم سے، رانا مبشر اقبال چودھری، جنید انور صاحب، جی چودھری صاحب، دے آر آلریڈی پارٹ آف دی گورنمنٹ ان ون فارم اور دی ادر۔ اب نئے کون سے آ رہے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب
जिस तरह जलसे जुलूस भी शुरू किए हैं, तो इनको अब नज़र आ रहा है कि सूनर लेटर इलेक्शन की तरफ जाना है, तो लोगों को oblige करें, उनको साथ लेके चले। मेरी तो ये राय बनी है। चलें देखते हैं क्या बनता है नाज़रीन। आर्टिकल 9091 के मुताबिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काबीना की होती है, तो वज़रा का पार्लियामान के अंदर उनकी जवाबदेही बड़ा जरूरी है। तो पिछले दिन काफी गैर हाजिरी हो रही थी, कुछ लोग आगे पीछे थे, तो ये भी एक वजह बन रही है। पार्लियामानी अमूर से मुतल्लिका चीज है, इतनी बड़ी चीज नहीं है।